السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 333، الانفال، آیت 50 تا 53، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولو، اور کاش، ترا، آپ دیکھیں، اذ، جب کہ یتوفا، جان قبض کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کافروا، کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور تم چکھو، یعنی کہتے ہیں چکھو، عذاب، عذاب، الحریق، جلانے والا۔ ذالک، یہ، بما، بسبب اس کے ہے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ،
اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، کدابی جیسی عادت تھی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کافرو انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بہت طاقتور، نہایت طاقتور، شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ ذالک یہ، بأنہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے، مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل دیں، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّا اور بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کے مرنے کا منظر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں کافروں کے مرنے، موت کے وقت کا منظر بیان کرتے ہیں۔ موت کے مرنے کے وقت کا یہ منظر صرف مردے کے ساتھ ہی پیش آتا ہے، مرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور اسے دیکھنے والا نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ پاتا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت کفار میں قتل ہونے والے، بدر میں قتل ہونے والے کفار کافروں کے تعلق سے ہے، اور یہ آیت تمام کافروں کے لیے عام ہے، وہ چاہے بدر میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے مقتولین تھے یا پھر مرنے والا ہر کافر، اس کا حال اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، کافر کے مرنے کا، موت کا منظر بیان فرمایا۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ملائکہ فرشتے، ملک الموت علیہ السلام اور جناب ملک الموت جس کو ہم اسرائیل بول دیتے ہیں، ان کے ساتھ موجود فرشتوں کی دیگر ٹیم، پتہ چلا کہ جناب ملک الموت جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے، فرشتوں کی ایک جماعت اور بھی ہوتی ہے۔ جب ملائکہ فرشتے ان کافروں کی روحوں کو قبض کرنے اور ان کی موت اور ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو بوقت موت کافر کی موت کا منظر یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ آ کر ان کافروں کو منہ پہ تھپڑ چپیڑ اور وغیرہ وغیرہ مارتے ہیں، اور اسی طرح ان کافروں کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ موت کا منظر، کافر کی موت کا منظر کہ ملائکہ آ کر جس کافر کی روح قبض کرنی ہے، آتے ہی اس پہ تھپڑوں کی بارش اور اس کے چوتڑوں پر اور اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ ضربے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کافروں کو کہا جاتا ہے بوقت موت اب چلو جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا حشر اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے تمہارے کرم تھے ویسے بدلہ ہے، جیسے تمہارے اعمال تھے، جو تم نے اعمال کیے ہیں وہی تمہیں ملنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی تمہارے جو کرتوت تھے ان کرتوتوں اور ان اعمال کے مطابق آج اللہ کے ہاں تمہارے لیے بدلہ ہے، اور وہ ہے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں جلنے کا عذاب، اور کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، مشرک اور منافق جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، لہٰذا یہ جو جلنے کا عذاب ہے اور یہ مختلف عذاب تمہیں ملنے والے ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، جو تم نے بویا اب مرنے کے بعد اس فصل کی کٹائی کا موسم ہے اور وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندو، میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے، اپنے آپ پر میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ تکا برابر، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا کہ یہ ظلم تمہارے بیچ میں یعنی مخلوق کے بیچ میں بھی ظلم حرام ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور فرمایا میرے بندو، یہ جو تمہارے اپنے اعمال ہیں یہ میرے پاس محفوظ ہیں، پھر جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کر کے آیا وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس کے پاس ذرہ برابر بھی برائی ہوئی یعنی ذرہ برابر بھی اس نے برائی کر رکھی ہوگی تو وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ نیکی کرنے والا اپنی نیکی دیکھ لے گا اور برا اپنی برائی کو دیکھ لے گا، پھر جیسا معاملہ ہوگا ویسے آگے جو ہے وہ انجام ہوگا۔ برا تو عذاب پائے گا، نیکوکار ہے تو وہ ثواب پائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حال بھی فرعون کی آل اور ان کے جیسا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ بہت قوت والا ہے، مطلب اللہ کی پکڑ سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ جب اپنی نعمت کسی قوم پہ کر دے تو اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتا، اور یہ کہ جو برا کرے گا اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ہرگز وہ نہ بچ پائے گا۔ اللہ کسی پہ نعمت کر دے اس نعمت کو واپس نہیں لیتا، ہاں اگر نعمت جس پہ کی گئی وہ بدعمالیوں اور نافرمانیوں پر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی کی ہوئی نعمتیں لے لیتا ہے۔ صرف نعمت لیتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں نعمتیں کی، لیکن جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی، کفر اور نافرمانی کی راہ کو اختیار کیا تو اللہ نے اپنی کی ہوئی نعمتیں واپس لے لی اور اس بدلے عذاب مسلط کر دیا۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اور کفر اور نافرمانی کی راہ سے خود کو بچاتا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ پھر یہ اعلان ہے نعمتوں پر شکر کرو گے مزید نعمتوں کی تمہارے اوپر بارش ہوگی، اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نافرمانی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لے، اور اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں کی وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں، اور ان نعمتوں پر رب تعالی شکر کی توفیق عطا فرمائے اور مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔